بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، آج کا ہمارا ٹاپک تعارف قرآن سے متعلق ہے۔ چونکہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے، اس سلسلے میں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا تعارف ہمارے ذہنوں میں موجود ہو۔ تو سب سے پہلے اس کا مفہوم ہم دیکھتے ہیں۔ قرآن کا جو لفظ ہے، جیسے آپ دیکھ رہی ہیں، آپ کے اپنے بکس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں گی کہ قرآن کا جو لفظ ہے وہ قارآ یقرأ قراءۃً سے مشتق ہے۔ قرأت لفظ سے یہ لفظ نکلا ہے قرآن، جس کا مطلب ہے پڑھنا، تلاوت کرنا اور جمع کرنا۔ قرآن مبالغے کا صیغہ ہے۔ مبالغے کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے اندر کسی جو لفظ ہے اس کے اندر وہ صفت جو ہے وہ حد سے زیادہ پائی جائے۔ یعنی کہ جیسے کہ اگر رزق دینے والی ذات ہے، رازق ہے، تو رزاق میں یہ صفت رزق دینے والی بہت زیادہ پائی جائے گی، حد سے زیادہ، سب لوگوں کو رزق دینے والا۔ اسی طرح سے لفظ قرآن جو ہے اس میں پڑھی جانے والی جو صفت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ قرآن مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، بلا شبہ شک و شبہ سے بالا تر ہے، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور یہ ہمارے تجربے میں بھی شامل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں لوگ روزانہ اپنی نمازوں میں اس کو تلاوت کرتے ہیں، قرأت میں اس کو روزانہ اس کی قرأت کرتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں روزانہ اس کو لوگ حفظ کرتے ہیں، حفاظ کرام جو ہیں اس کا ورد کرتے ہیں۔ تمام مسلمان اس کی تلاوت کو باعث سعادت سمجھتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بہترین رکھا، یعنی قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ اس کا نام جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ دہر کی آیت نمبر 23 میں بھی جو ہے وہ ہمیں بتایا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، یہ لفظ قرآن جو ہے یہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ بے شک ہم نے تم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ اس کے نزول کا واقعہ بھی آپ کو معلوم ہی ہوگا، ہم شروع سے بچپن سے پڑھتے آتے ہیں کہ اس کا قرآن کا جو واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 40 سال کے ہو گئے اور 41واں سال آپ کا شروع تھا، تو آپ کی عادت تھی کہ آپ جو ہے وہ اپنے کچھ معمولات سے ہٹ کر اپنی کچھ زندگی کے کچھ اوقات جو ہیں وہ باہر گزارا کرتے تھے، غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اسی طرح سے آپ غار حرا میں غور و فکر اور مراقبے میں موجود تھے، مشغول تھے کہ اچانک غار کی تاریکی جو ہے وہ روشنی میں بدل گئی۔ جبرائیل امین غار میں آئے اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ پڑھیے اقرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے جو ہیں وہ چونکہ بالکل انوکھی بات تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے کہا کہ ما انا بقاری، کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ اسی طرح سے 3 مرتبہ جبرائیل امین نے کہا کہ پڑھیے، تو انہوں نے چوتھی مرتبہ تینوں مرتبہ یہی جواب دیا، اور چوتھی مرتبہ جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر سینے سے لگا کر زور سے بھینچا، ان کو زور سے جھنجھوڑا، اور پھر ان کو جو ہے وہ قرآن کی سورہ الگ کی آیت نمبر 1 تا 5 جو ہے وہ تلاوت فرمائی۔ قرآن پاک کی جو پہلی نزول کی آیات ہیں وہ سورہ الگ کی آیت نمبر 1 تا 5 ہیں۔ اس طرح سے اس واقعے کے بعد، اس پہلی وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے۔ آپ پہ کب کبھی تاری تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین، انہوں نے آپ کو سنبھالا، پھر ان کو آپ نے سارا واقعہ اپنا سنایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی ان کو اور کہا کہ آپ جو ہیں مت گھبرائیے، پریشان نہ ہو، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو ہے کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ آپ نے کبھی بھی ایسا کوئی عمل نہیں کیا جس سے آپ کو پشیمانی ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بات پہ جو ہے وہ گرفت میں لیں گے۔ پھر وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل جو تھے وہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے، انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، اور انہوں نے وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے جب یہ واقعہ سنا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ جو فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے، یہی فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا کرتا تھا، اور یہی فرشتہ جو ہے
وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا کرتا تھا، تو یقیناً جو ہے آپ پر وحی نازل ہوئی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ مکہ والے آپ کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، اور میں جانتا ہوں اور مجھے یقین ہے اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ بہرحال قرآن پاک جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، تدریجاً نازل ہوا۔ آپ پہ یہ جو قرآن کے نزول کا جو عرصہ تھا یہ تقریباً آپ کی 41ویں سال سے لے کر 63 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی آتی تھی، تھوڑی تھوڑی کر کے آتی تھی۔ اس کے بعد ہجرت الوداع جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے جو مشن تھا آپ کا وہ تقریباً مکمل ہو گیا، تمام جزیرہ عرب میں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حج کی طرف بلایا۔ حج پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی زندگی کے پہلے اور آخری حج میں، جو کہ آپ کا الوداعی حج بھی تھا، اس پہ آپ نے ان کو خطاب فرمایا۔ وہ خطاب جو ہے خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے تاریخ کی کتابوں میں مشہور و معروف ہے، اور ہم اس کو اس نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ جو خطبہ ہے یہ ہماری اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے، اور قیامت تک کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا کہ اے لوگو، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ اس پر تمام لوگوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت پہنچا دی، امانت کا حق ادا کر دیا، اور امت کو خیر خواہی کا حق ادا کیا۔ اسی طرح پھر آپ نے ان کو اس جواب کے بعد وحی کے ذریعے جو آپ پہ آیت نازل ہوئی اس میں آپ نے تکمیل دین کی خوشخبری دی کہ اب دین جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ یہ قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 تھی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 81 دن تک زندہ رہے، اور 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال پرملال ہو گیا۔ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے اس کی وضاحت کرتے چلوں کہ قرآن مجید کی جو موجودہ ترتیب ہے وہ قرآن پاک اس طرح سے نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم الہی سے ہمیں بتائی ہے۔ اس ترتیب کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ جس ترتیب پہ قرآن پاک نازل ہوا اسے ترتیب نزولی کہتے ہیں، اور جس پر آج ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اس ترتیب کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں، یعنی وقفاً وقفاً بتائی گئی ترتیب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو بتا دیا کرتے تھے کہ اس آیت کو فلانی صورت میں فلانی آیت کے بعد جو ہے وہ لکھ دو۔ قرآن مجید کے 2 ادوار ہیں۔ پورا قرآن مجید جو ہے وہ 22 سال 2 ماہ اور 22 دن میں نازل ہوا، تقریباً یہ 23 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ کچھ حصہ ہجرت سے پہلے مکہ شریف کے دوران نازل ہوا۔ اس حصے کا نزول 13 رمضان المبارک سن 190 سے لے کر 1 ربیع الاول سن 1390 تک جاری رہا۔ یہ کل 12 سال 5 ماہ اور 13 دن بنتا ہے۔ اس حصے کو مکی دور کہتے ہیں۔ اور جو دوسرا حصہ ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوا وہ حصہ جو ہے وہ مدنی حصہ کہلاتا ہے۔ اچھا، قرآن مجید میں اسماء القرآن کا ہم تذکرہ کریں گے۔ قرآن مجید کے نام خود قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں، جیسے کہ قرآن مجید نے خود اپنا تعارف الکتاب کے نام سے کرایا ہے۔ تو جیسے آپ سورہ بقرہ کی جو آیات پڑھیں گے اس میں پہلی جو آیات ہوں گی ان میں سے ایک آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ شک و شبہ سے بالا تر کتاب ہے۔ قرآن مجید کے کل 55 نام ہیں جو خود قرآن مجید نے اپنے تجویز کیے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایک ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ یہ آبجیکٹیو میں چونکہ آ جاتے ہیں اس لیے ان کو یاد کرنا اور پڑھ لینا بہتر ہے۔ الفرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ النور، المجید، الذکر، البرہان، التنزیل، بشریٰ، العزیز، الحکیم، الموعظۃ، الشفاء۔
قرآن کی تقسیم 13 پاروں پر کی گئی ہے۔ 114 صورتیں ہیں، 7 منزلیں یا احزاب ہیں، 6666 آیات ہیں، 540 رکوع ہیں اور 3,23,760 حروف اس میں موجود ہیں۔ آگے آ جاتی ہیں مکی اور مدنی آیات۔ اس کو ہم مختصراً دیکھیں گے کیونکہ ایک بہت بالکل الگ سے مکی مدنی صورتیں ہیں، ان کی خصوصیات ہیں، وہ ہم اس میں تذکرہ کریں گے۔ مختصراً یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 63 برس تک دنیا میں تشریف فرما رہے، 40 برس نبوت سے قبل اور 23 برس جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد آپ کی حیات کے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 برس کے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں سے 13 سال جو ہیں وہ مکہ مکرمہ میں گزارے اور اس 10 سال جو ہے مدینہ منورہ میں گزارے۔ جو حصہ آپ کا مکہ میں گزرا وہ مکی زندگی ہے، اور جو قرآن پاک کا جو حصہ اس دور میں نازل ہے اس کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، مکی آیات کہا جاتا ہے، اور جو حصہ آپ نے ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ کے اندر اور گرد و نواح میں جو گزارا اس حصے کو مدنی حصہ یا مدنی دور کہا جاتا ہے۔ تو پورا قرآن مجید جو ہے وہ 22 سال 2 ماہ اور 22 دن کے اندر نازل ہوا۔ مکی آیات اور مدنی آیات کی میں نے آپ کو وضاحت کر دی، اس میں مزید مجھے کسی تفصیل کی جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ صرف اس میں ایک چیز جو ہے وہ قابل ذکر ہے کہ اس کے ادوار میں دنوں کی اور سالوں کی جو تقسیم ہے وہ آپ اس میں دیکھ لیجئے گا کہ جو مکی حصہ ہے، مکی آیات ہیں، وہ 12 سال 5 ماہ اور 13 دن کا حصہ بنتا ہے، اور جو مدنی دور ہے وہ 9 سال 9 ماہ اور 9 دن کا بنتا ہے۔ باقی میں نے آپ کو اس کی وضاحت کر دی ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے کی کا جو دور ہے وہ مکی آیات ہیں، مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت مدینہ کے بعد کا دور ہے، ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ کے اندر، ضروری نہیں کہ مدینہ کے اندر ہی، وہ آپ کے ہجرت کے بعد کے دور کی بات جو ہے وہ حصے کو مدنی آیات کہا جاتا ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات کے لیے میں آپ کو الگ سے جو ہے وہ لیکچر دوں گی۔ آج کے لیے ہمارا یہی لیکچر اتنا ہی کافی ہے۔ اس سلسلے میں کوئی بھی آپ کو چیز پوچھنی ہو تو آپ مجھ سے کوسچن آنسر سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔